درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدری چینل کے سلسلے اسلام اور درس محبت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کیجیے۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، اسلام اور درس محبت یہ اس سلسلے کا عنوان ہے۔ آج کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسی بے مثل صفات ہیں جو کسی مذہب کے پیشوا میں نہیں پائی جاتی۔ تو ان صفات ہی کو دیکھا جائے تو سلیم الفطرت لوگوں کے دل گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب نجات دلا سکتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اقدس و اطہر کی وہ خوبیاں بیان فرماتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ دیکھنے سننے والے اس چیز کی بے ساختہ گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہی مذہب حق ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسی مکمل تاریخ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لکھی گئی، ایسی دنیا میں کسی کی نہیں لکھی گئی۔ زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں آیا اور اس احتیاط کے ساتھ آیا کہ باقاعدہ اس کے لیے اسنادیں بنی۔ جو راوی کسی اسناد میں آ گیا اس کی بھی تاریخ لکھ دی گئی، اور مسلمانوں کے سوا کوئی دین والا اپنے پیشوا کی مکمل اور مستند سوانح عمری بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ خوبی اسی دین اسلام کو حاصل ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سوانح حیات، آپ کی مکمل حالات، یہ باقاعدہ تاریخ میں مستند ذرائع اور حوالوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اقدس سے قدم مبارک تک ایسا مکمل حلیہ شریف لکھا گیا کہ کسی کا نہ لکھا جا سکا۔ یہاں تک روایت میں آ گیا کہ جسم پاک میں کل 20 بال سفید ہوئے، 14 بال سر مبارک میں، 4 داڑھی شریف میں اور 2 ریش مبارک کی بچی میں، نیز
ازواج مطہرات نے آئلی اور گھریلو زندگی شریف اور صحابہ کرام نے بیرونی زندگی شریف اس طرح پیش کر دی کہ سارے مشاغل دنیا کو معلوم ہو گئے. کسی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ شک و شبہ نہ رہا. تو جن کی ذات ایسی مکمل ہو، جن کی صفات ایسی مکمل ہوں، ان کا مذہب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، ایک مثال بیان فرمائی کہ مجنو لیلا کا عاشق تھا، فرہاد شیری کا، اور نہ معلوم کون کون کس کس کا عاشق ہوا، مگر کسی نے اپنے معشوق کی سوانح عمری نہ لکھی. نیز بادشاہوں نے اپنے حالات زندگی لکھوانے کا انتظام نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے معشوقوں میں ہزاروں خامیاں اور ہم میں لاکھوں عیب. اپنے کو دنیا پر پیش کرنا اپنے عیب کھولنا ہے. مگر صحابہ کرام کو یقین تھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کے محبوب ہیں، ان کی ذات عیبوں سے دور، جو ان کے حالات سنے گا وہ ان پر فدا ہو جائے گا. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اپنی حماقت سے. اس لیے بے کھٹک حیات طیبہ کے حالات نقل کر دیے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی اصلاح کی جس کی مثال کبھی نہیں ملتی، اور جو انقلاب آپ کی ذات بابرکات سے ظہور پذیر ہوا، وہ انقلاب ہی آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو عرض کیا، مولا میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں طاقت گویائی دے، میرے بھائی کو میرا وزیر اور قوت بازو بنا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول فرمائی گئیں. پھر بھی انہوں نے عرض کی، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، خدایا ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر ظلم و سرکشی کرے گا، یعنی فرعون. تو جواب دیا گیا، لا تخافا اننی معکما، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ. غرض ہر طرح تسلی و تشفی فرمائی گئی، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہان کی ہدایت کے لیے بھیجا. ابو جہل اور ابو لہب جیسے فرعونوں کے مقابلے میں قائم کیا، لیکن دنیاوی ظاہری سہارا کوئی نہیں عطا فرمایا گیا. جس سیب سے یہ در یتیم ظاہر ہوا، اس پاک حکم سے کوئی بھائی ہی نہیں عطا فرمایا. ولادت پاک سے پہلے ہی سر پر یتیمی کا سہرا باندھا گیا. بچپن شریف میں ہی والدہ کی گود بھی نہ رہی. قرابت دار باقی بچے، وہ خون کے پیاسے ہو گئے. سارے عالم کی سرداری، مگر دنیاوی ساز و سامان ندارت. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ کتنی اہم صفت ہے کہ آپ نے 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں دنیا کی ہوا بدل دی. بے دینوں کو دیندار اور نامعلوم کسے کیا کیا بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ توڑ دینا آسان، دریا کا رخ بدل دینا سہل، مگر بگڑی قوم کو بنا دینا دشوار. نوح علیہ السلام کی 1000 سال تبلیغ میں کل 70 آدمی ایمان لائے، اور ان کے بعد بہت جلد دین بدل گیا. مگر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سال کی تبلیغ میں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، اور قیامت تک حضور کا دین باقی رہے گا. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. کچھ مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیشوا نے بھاری کمان کے 2 ٹکڑے کر ڈالے. تو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی میں وہ طاقت تھی کہ اشارے سے پورے چاند کو توڑ کر 2 کمانے بنا دیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا،
گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوکھی لکڑیوں اور کنکروں کو جان بخش کر ان سے کلمہ پڑھوا لیا۔ کہ روایت میں آتا ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 540 پر ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو ہم مکہ المکرمہ کے گرد و نواح میں نکلے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، تو جس پتھر پر اور جس درخت پر ہمارا گزر ہوتا، ہر وہ پتھر، ہر وہ درخت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور استوان حنانہ نام کا وہ ستون جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پشت انور لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، فراق مصطفیٰ میں اس کا گریہ ازاری کرنا، اس کا بلکنا اور حضور کا اس کو تسلی دینا۔ اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کر پتھر سے پانی کے چشمے بہا دیے، تو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے ابال دیے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے عصا مار کر پتھر سے پانی کے چشمے نکالے، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ انگلیاں انسانی جسم، کہ یہ پانی کے خروج کا عادی محل نہیں، عادتاً پانی انسانی جسم سے انگلیوں سے نہیں نکلتا، تو پتھر سے پانی نکلتا ہے، دریا پہاڑوں سے نکلنے والے پانی ہی سے تو بہتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم معجزے سے بھی کہیں عظیم معجزہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات اگر ان پر غور کیا جائے تو اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہو جاتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوبیوں سے نوازا کہ آپ جیسی خوبیاں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی جلد 3 اس کے صفحہ نمبر 561 پر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مرتبے پر پہنچ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب کو حاجت ہے، سب حضور کے محتاج ہیں۔ اسی لیے میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہاں ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں، دیکھو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر، ہاں مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، انہی پر غور کرتے چلے جائیں تو مذہب اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی اور سارے پیغمبر آپ کی امتی، سب سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت سے معلوم ہوا کہ امت مصطفیٰ تمام امتوں سے افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ امت کی افضلیت اس کے پیغمبر کی افضلیت ہی کی بدولت ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جہاں بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کا دین اسلام غیر منسوخ ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی فانی سے افضل ہے، لہذا اسلام دیگر ادیان سے بہتر، اور یہ بہتری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے، لہذا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام دین والے پیغمبروں سے افضل ہے۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے خلیل بھی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور بشارت مسیح بھی ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، گویا وہ حضرات داعی ہیں اور آپ مدعا ہیں۔ وہ حضرات یعنی گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اسناد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متن ہیں۔ وہ حضرات مبشر ہیں اور حضور مبشر ہیں، جن کی خوشخبری دی گئی۔ تو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باراتی، اور حضور دولہا ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھول درخت سے افضل ہوتا ہے، دولہا براتیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، حق درود تم پہ بھیجے
حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، وہ عطا دے تم متا لو، وہ عطا دے تم متا لو، وہی چاہے جو چاہو، سب نبی تیری خبر تھے، سب نبی تیری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم اذان کا مدعا ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کچھ آیات کریمہ حضور کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے سنی، آئیے کچھ احادیث مبارکہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں، قیامت میں اول حضور ہی کی قبر انور کھلے گی، پہلے شفیع حضور ہی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے زیادہ ہے، اور جنت میں سب سے پہلے حضور ہی تشریف لے جائیں گے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غنیمتیں حلال ہوئیں، تمام روئے زمین آپ کی کے لیے مسجد بنائی گئی۔ حضور علیہ السلام ساری خلق کے نبی ہیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خزائن زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئی، کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں، جس کو چاہو جتنا دو، مالک و مختار ہو۔ قیامت کے دن حضور اولاد آدم کے سردار ہیں، ہمارے حضور نے فرمایا کہ ہمارے ہاتھ لواء الحمد ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے آدم اور اولاد آدم ہوں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمام فضیلتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ حضور کی ذات، حضور کی صفات یہ مکمل و تام ہیں، اور ان کو ایسا تمام حاصل ہے کہ جس مذہب کے حضور علیہ السلام پیشوا ہیں، وہی مذہب حق ہے، وہی اسلام دین ربانی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب نجات، فلاح اور کامرانی اسی دین متین کا دامن تھامنے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا